خاتون حضرات میں اسرار احمد کسانہ۔ آج ہم نے مڈل ایسٹ کی بات کرنی ہے، اور مڈل ایسٹ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس میں ایران کی بات سب سے پہلے کریں گے، کیونکہ ایران کی طرف سے ریڈ وارنٹ یعنی اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایران نے انٹرپول کو کہہ کے جو ایک ریڈ وارنٹ ہوتے ہیں ان کے، وہ انہوں نے ایشو کروا دیے ہیں جنرل سلیمانی کو، جو انہوں نے مارا تھا اس حوالے سے ان کو ختم کرنے کے لیے، کہ ان کی جو کلنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے عراق میں ہوئی تھی، اور عراق میں بہت سارے لوگ ساتھ اور دوسرے بھی مارے گئے تھے، اور جنرل سلیمانی بھی 3 جنوری 2020 کو، یعنی تقریباً ایک سال پہلے وہ ان کا یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ریڈ وارنٹ ان کے جاری کروا دی۔ اب اس میں جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ کافی اس وقت تنگ ہے، اور کافی زیادہ وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے کہ یہ ایک پریزیڈنٹ جو کہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ خبر آئی۔ دوسری طرف اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سیریسلی فالو کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ یہ جو ایشو ہو گئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریڈ وارنٹ کو ہم پرسو کریں گے اور ریلیجسلی پرسو کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے، آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے بلیم کیا تھا اسرائیل کو کہ وہ ایک ایسا پلان بنا رہا ہے کہ تاکہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کر سکے، اور کیسٹریٹ کر رہا ہے ایک ایسا پلان جو کہ عراق میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ انسٹالیشنز وغیرہ جو امریکہ کی ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جائے، اسرائیل اٹیک کرے گا اور نام لے دے گا جی کہ یہ ایران نے کروایا ہے، تاکہ امریکہ اسرائیل کے اوپر، ایران کے اوپر اٹیک کر دے۔ اب یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کیسس بیلی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کاز فار وار جو ہے وہ آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو، امریکنز کو۔ اسی حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمیں جو ایک میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا ہیلری کلنٹن کا، تو میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلری کلنٹن جو کہ بالکل ابھی ارریلیونٹ ہوئی ہیں، انہوں نے یہ اپنا ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ون گفٹ ٹرمپ could give the country and the world is to not start a war with Iran in his final 15 days in office. It's hard to tell whether his administration is making intentional moves or simply displaying incompetence. Either way, they are playing a dangerous game. اب ہلری کلنٹن جو کہ سابق صدارتی امیدوار بھی ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا، تو ان کا یہ کہنا واقعتاً ایک بہت ہی میننگ فل بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جو کیمیکیزی ڈرونز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان کی فلائٹس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو ملٹری چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم فیئرس رسپانس دیں گے جو بھی ہم پہ اٹیک کرے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کافی سیریس ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بیک ٹو دا یو ایس، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن نے اپوائنٹ کر دیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف ایران ڈیل نیگوسیٹر جو خاتون تھیں وینڈی شرمن، ان کو انہوں نے ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی جو وزیر خارجہ کا نائب ہوتا ہے، ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، ویری امپورٹنٹ سلاٹ، وہ انہوں نے ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہی لوگ جو کہ جنہوں نے یہ ڈیل سائن کی تھی وہ آئیں اور وہی اس کو آگے لے کے بڑھیں، اور اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جے سی پوآ کا جو ڈیل کا نام جو تھا اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اسرائیل کا جو پریشر ہے اس کو ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ نہیں سنا جا رہا، اور یہی سعودی عرب بھی یہ کہہ رہا تھا، اور ان کی دونوں کی بات ابھی تک تو لگتا ہے کہ نہیں مانی جا رہی۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ العربیہ جو اخبار ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایران کے مختلف ملکوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ دینے ہیں، اور وہ نہیں دے پا رہے ہیں، اور ایران کی اکانومی سفر کر رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ممالک جو ہیں، انہوں نے 10 بلینز جو ان کے ڈالرز ہیں وہ ایران کے دینے ہیں۔ مثلا ساؤتھ کوریا کے 7 بلین ڈالرز رہتے ہیں جو انہوں نے دینے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ عراق نے 6 بلین ڈالرز دینے ہیں، چائنا نے 20 ارب ڈالرز ایران کے دینے ہیں، اسی طرح لگزمبرگ ہے 1.6 بلین ڈالرز اس نے دینے ہیں۔ اس طرح کئی ممالک ہیں جنہوں نے اربوں ڈالرز ایران کے دینے ہیں، اور وہ نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل جو سٹوری ہے وہ کیا ہے۔
اب اصل اسٹوری کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے سعودی اور قطر کی جو ڈیل ہے، جو بیسیکلی تو باقی ممالک بھی ہیں لیکن مینلی سعودی عرب ہی جو اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2017 میں 5 جون کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک دم ارلی ان دا مارننگ یہ اناؤنسمنٹ آئی کہ جناب ان کے تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں، منقطع ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب نے اور یو اے ای نے اور بحرین نے اور مصر نے بالکل ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ایئر سپیس تھی، آپ کو پتا ہے قطر کی ایک ایئر لائن ہے جو کہ بہت مشہور ہے اور بڑی اس سے ریونیو وہ لیتے ہیں، اس کے سارے روٹس جو تھے ان کو ری ڈیزائن کرنا پڑا، وہ سارے کا سارا مسئلہ ہوا۔ پھر اس کے علاوہ جو آنے جانے کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک قطر آپ کو پتا ہے چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت زبردست قسم کا پریشر انہوں نے ڈالا اور کہا یہ کہ آپ جو ہیں، خاص طور پہ جو ان کے امیر ہیں شیخ تمیم بن حماد، ان کو یہ کہا جی کہ یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں حماس کے لیے، یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں حزب اللہ کے لیے، اور یہ بیسیکلی ٹیررسٹ کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر ان کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ الجزیرہ جو ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے اور الجزیرہ کو بھی بند کیا جائے۔ اب کہا یہ جی کہ یہ انہوں نے امیر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، اور ان کے نام کے اوپر، ان کے بیہاف کے اوپر ایک ایسی ای میل یا ایسا ایک اناؤنسمنٹ جاری کروا دیا، اور وہ بیسیکلی سائبر اٹیک تھا۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے وہ کروا کے تو ان کو امپلیکیٹ کر دیا اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا، اور ان کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر کے رکھ دیے۔ حالانکہ قطر نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کسی نے زبردستی اس طرح کا کام کیا ہے، اور یہ ہم لوگ اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اس طرح سپورٹ کریں گے۔ لیکن وہ کون مانتا تھا؟ وہ تو نہیں ماننا تھا، انہوں نے تو نہیں مانا۔ اچھا، اب جو یو اے ای اور ان کے جو سعودی عرب کے جو تمام معاملات تھے، وہ ساتھ ساتھ واشنگٹن میں بھی سائملٹینیسلی چل رہے تھے۔ اس کی میں اب اصل میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہی 2017 ہی کی بات ہے، مئی، یہ آپ جون کا واقعہ ہے، یہ جب تعلقات ختم ہوتے ہیں۔ مئی میں واشنگٹن میں یو اے ای اور ادھر سے سعودی عرب اور جناب جیرڈ کشنر جو داماد اعظم ہیں، اور ساتھ اسٹیو بینن جو کہ بڑے ہی ہائی قسم کے ایڈوائزر تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان دنوں میں، یہ سارے ملتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ قطر کا بلاکٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں کیا جائے۔ یہ ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جناب قطر کا بلاکٹ کرنا ہے۔ اس میں کچھ سیریز آف ای میلز بھی بعد میں پکڑی گئیں، اور جو کہ یو اے ای کا جو ایمبیسڈر ہے یوسف اتیبہ، اس کی اور ایک فاؤنڈیشن آف ڈیفینس فار ڈیموکریسیز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے درمیان بھی ہوئی۔ اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہو رہا تھا۔ تو یہ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب بلاکٹ کیا جائے گا اور قطر کو ہم سنگل آؤٹ کریں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ قطر بھی امریکہ کا ایلائی ہے اور باقی بھی ایلائیز ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ ایک یو ایس ایلائی کو دوسرے ایلائیز جو ہیں وہ سنگل آؤٹ کر کے اس کا مقاطعہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو پتہ چلا، تو اس وقت وزیر خارجہ ہوتے تھے ریکس ٹیلرسن، آپ کو یاد ہوگا، وہ جو ایکسون موبل کے سی ای او ہوتے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا تو ان کی تو آنکھیں کی کھلی رہ گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے مائی واچ۔ تو انہوں نے اس کو بڑا ریئیکٹ کیا، انہوں نے اس کو روکا، لیکن اس وقت تک وہ سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی بھی تھی، وہ نہیں روک سکے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر ان کو اپنی جاب کی قربانی بھی دینا پڑی اور ان کی چھٹی ہو گئی، کیونکہ ان کے تعلقات پھر یہ کشنر صاحب نے پریزیڈنٹ کے ساتھ غلط کروا دیے، لڑائی ہو گئی ان کی اور ان کو فارغ ہونا پڑا، حالانکہ اس وقت بہت پسند تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ۔ تو اینی وے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا جون میں کیا ہوتا ہے، پھر مئی میں کیا ہوتا ہے، میں ذرا ریورس آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ پھر اپریل میں جائیے۔ اپریل میں ہوتا یہ ہے کہ جیرڈ کشنر کے والد چارلس کشنر جو ہیں وہ ان کی ایک بلڈنگ انہوں نے لی ہوئی تھی جو کہ 5th ایونیو جو کہ منہیٹن نیو یارک میں ہے، اس کی 666، یہ 666 نمبر جو ہے، یہ جو نیو یارک میں رہتے ہیں اور منہیٹن میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بلڈنگ کا، ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہوئی ہے۔ 5th ایونیو کے اوپر یہ بلڈنگ ہے، یہ انہوں نے خریدی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً اس کی فائنینسنگ چاہیے تھی اس وقت ان کو 1.4 یا 1.5 بلین ڈالرز کی۔
تو انہوں نے ان کے جو والد ہیں انہوں نے کہا کہ جناب قطر کے لوگوں کو انکلوڈنگ قطر ضمیر کہ جی آپ اس کو فائنینس کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہمارے پھنسنے کے چانسز ہوں گے کیونکہ ظاہر ان کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہے, تو کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بن جائے. چائنیز کو انہوں نے کہا, چائنیز نے بھی انکار کر دیا, نہیں ہوا. اور جب کہ وہ نہیں ہوا تو ان کو اتنا غصہ چڑھا, انہوں نے کہا جی کہ ایسی کی تیسی قطر صاحب آپ کی, ہم آپ کو سکھاتے ہیں مزہ. پھر انہوں نے جیرڈ کوشنر کو ہی کہا کہ جناب یہ صورتحال ہے, اس بندے نے ہماری بات نہیں مانی, اب اس کو کچھ نہ کچھ مزہ سکھانا ہے اور مزہ چکھانا ہے. اب یہ جناب ہوا یہ کہ جب اس طرح ہوا تو معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے. اب انہوں نے جب جیرڈ کوشنر کو کہا, جیرڈ کوشنر نے اس بات کو بڑا سیریسلی لیا اور پھر ایم بی ایس کے ساتھ مل کے یہ پلان بنا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور پھر جون 5 کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ آ گئی. اب جون 5 کی اناؤنسمنٹ جب آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے پتہ چلا امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے شروع میں تو ایم بی ایس کی بڑی کی اور تعریف کی اور قطر کی ذرا تھوڑی سی تنقید بھی کی, لیکن پھر بعد میں انہیں پتہ چلا ہوگا کہ یار یہ تو کام خراب ہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر انہوں نے دونوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی اور کہا جی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور یہ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں. تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2018 میں واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا کہ یو اے ای, اسرائیل اور میکسیکو اور چائنا, یہ 4 کیپٹلز جو ہیں, 4 ممالک جو ہیں, ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیرڈ کوشنر کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جیرڈ کوشنر ایک ایسا آدمی ہے جو کہ بڑی جلدی مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ نائیو ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو تجربہ نہیں ہے فارن پالیسی کا. تو اس لیے جو فورن کیپٹلز میں لوگ ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ اس کو کر سکتے ہیں جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے خلاف ہوگا. لیکن دوسری طرف جیرڈ کوشنر جو تھے وہ ان کو بلیک میل کر رہے تھے اور 3 سال تقریباً جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ کو پتہ ہے 2022 میں ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے قطر میں. اب وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ قطر کے لیے ایک بلیک میل ہونے کی ایک وجہ بھی بنتا رہا کہ انہیں پتا تھا کہ ہم یہ لوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری ایک قسم کی زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ اگر ورلڈ کپ نہ ہو سکا اور ورلڈ کپ کے اندر کوئی مسائل ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ جو صورتحال تھی. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے اور اب آ کے کیا ہوا ہے کہ الیکشن کا رزلٹ آنے کے بعد اب ریورس ہو گئی ہے اور اب دوستی ہو گئی ہے اور کٹی جو کی ہوئی تھی وہ اب ٹھیک ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہار گئے ہیں, اب جو بائیڈن نے آنا ہے. اب جو بائیڈن جب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا معاملات ہوتے رہے ہیں اور کس طریقے سے معاملات ہوتے رہے ہیں, اور اس میں جب جیرڈ کوشنر کا نام آئے گا تو اس کے پھنسنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور خاص طور پہ جب ریکس ٹیلرسن جو کہ کانگریس میں وہ اس کی گواہی بھی دے چکے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے, تو پھر تو ایک کیس ان کے خلاف بنتا ہی بنتا ہے. اگر اس طرح کا کیس بنتا ہے تو بہت سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں جن کا اثر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر, ان کی پوری فیملی کے اوپر ہو سکتا ہے. ان کی جو فیملی ہے وہ بیسیکلی اب ویسے ہی ڈسٹینس کر رہی ہے ان سے. ایوانکا ٹرمپ جو ہیں وہ ویسے ہی واشنگٹن میں اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہیں. جیرڈ کوشنر جو ہیں یہ نیو یارک چلے جائیں گے یا واٹ ایور, وہ وہاں پہ رہیں گے واشنگٹن میں ان کے ساتھ یا جو بھی ہے. تو وہ جو 666 بلڈنگ تھی اس کو بعد میں دیکھیے انہوں نے پھر بھی فائنینس کروا لیا اور بروک فیلڈ نامی ایک کمپنی سے جس کے اندر بھی قطر کے حصے موجود تھے, قطر کی شیئر ہولڈنگ اس میں موجود تھی. پھر بھی انہوں نے قطر نے ہی ان کو بیل آؤٹ کیا اور وہ ان کا کام ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سزا دینے کے طور پر کہ اس نے پہلی دفعہ کیوں نہیں بات مانی, انہوں نے جناب ان کو سزا دی اور 3-3.5 سال کا پتہ نہیں اربوں ڈالرز کا نقصان ان کا کروایا اور آپس میں مسلمانوں کے ایک غلط جو ایک بیڈ بلڈ تھا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ اب معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں, دوستی ہو گئی ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں کیونکہ پاکستان کے لیے قطر بھی امپورٹنٹ ہے, سعودی عرب بھی امپورٹنٹ ہے اور یو اے ای وغیرہ بھی سب امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرے اور ہمیں وہ توفیق دے کہ جو وہ چاہتا ہے اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.